اللہ کو منانے کے لیے اپنا ٹائم بسر کرے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمانا تھا اور تورات کی نعمت عطا کرنی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا، سورۃ الاعراف میں ہے کہ 30 راتوں کے لیے مخلوق سے الگ ہو کر آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 30 راتیں خلوت و تنہائی میں رہے۔ اس تنہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے، اللہ سے مناجات کرتے، دعائیں کرتے۔ 30 راتیں جب پوری ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام اب 10 راتیں اور بسر کرو۔ چنانچہ ایک عالم تنہائی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 راتیں اور گزاری، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کے حضور گریہ و زاری میں، رونے میں، مناجات میں۔ جب 10 راتیں مزید بسر کر دیں تو 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ جب 40 راتیں پوری ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ دوستو، یہ جو اللہ نے کلام کیا، مکالمہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو دوستو پہلے 40 دن کی خلوت و تنہائی کروائی۔ تنہائی میں بہت کچھ ہے۔ آج ہماری زندگی میں سارا ہجوم ہی ہجوم ہے، تنہائی ختم ہو گئی۔ دوستو، جب بندہ مخلوق سے الگ ہو کر تنہا بیٹھتا ہے، چاہے وہ اعتکاف کے اندر ہو یا روزمرہ زندگی میں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ مخلوق سے کٹ کر جب بیٹھتا ہے تو تنہائی کے اندر پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تنہا ہوگا تو قرآن کی تلاوت کر سکے گا، لوگوں سے الگ ہوگا تو اللہ کے حضور مناجات کر سکے گا، لوگوں سے علیحدگی ہوگی تو اللہ کے حضور آنکھوں سے آنسو گرا سکے گا، اس کے حضور گڑ گڑائے گا۔ اور پھر دوستان محترم، روحانیت کو پانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ سے روحانیت کا انعام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تنہائی اختیار کی جائے، اور یہ تنہائی رات کی ہو تو بہت بہتر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو 40 راتوں کا بیان کیا، یہ نہیں کہ دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گھر آ جاتے تھے، رہتے کوہ طور پر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص راتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رات میں بہت کچھ ہے۔ رب کی بارگاہ سے انعام پانے کا وقت رات کا وقت ہے۔ تو دوستان محترم، جب 40 دن مکمل ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے حکم پر
40 راتیں گزار کر مقررہ جگہ پر حاضر ہوئے۔ جب 40 راتیں ساری رات حضرت موسیٰ اللہ کی یاد میں بسر کرتے رہے، اللہ کی محبت میں روتے رہے، اس کو پانے کے لیے آنکھوں سے آنسو گراتے رہے، اس کی یاد میں تڑپتے رہے، مناجات کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، اس کی یاد میں اپنے دل کو گرماتے رہے۔ جب سارے عالم سے کٹ کر کوہ طور پر 40 راتیں تنہائی میں بسر کر دی، تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پس اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا۔ دوستان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا وقت آیا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک خلوت و تنہائی میں تھے۔ گویا کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حالت اعتکاف کے اندر تھے، تنہائی میں تھے، اللہ کی یاد میں تھے۔ ان کی جسمانی خلوت تھی مگر حقیقتاً اللہ کی یاد کی جلوت میں موجود تھے۔ جب جسمانی طور پر بھی خلوت ہو گئی اور اب کلام الہی ہونے کا وقت آیا تو پھر ہر طرح کی تنہائی کر دی گئی۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا، 40 راتوں کی جب تنہائی ہو گئی تو پھر جب کلام الہیہ کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملائکہ تھے کرامن کاتبین، انہیں بھی ہٹا دیا گیا۔ کئی میل تک جو پرندے تھے، جانور تھے، کیڑے مکوڑے تھے، انہیں بھی ہٹا دیا گیا۔ اب کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ کوہ طور پر تنہا حضرت موسیٰ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے سارے پردے ہٹا دیے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مکالمہ خدا ہونے لگا تو اس سے قبل حضرت موسیٰ کی تنہائی کے صلہ میں رب نے حضرت موسیٰ کو مکاشفہ عطا کر دیا اور کوہ طور پر کھڑے ہو کر ساری عالمی کائنات کا اور بالائی کائنات کا اور عرش معلیٰ کا اور لوح محفوظ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا۔ جب بالائی کائنات کا مشاہدہ ہو گیا اور تنہائی ہو گئی اور 40 راتوں کا چلہ مکمل ہو گیا اور 40 راتوں کی یاد الہیہ مکمل ہوئی تو دوستو اس کے صلہ میں رب کائنات نے اپنا حسین کلام حضرت موسیٰ کو سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام خدا کی لذت کو دیکھا کہ جب کلام کے اندر اتنی لذت ہے تو خیال آیا جب کلام سننے میں اتنا لطف آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب باتیں کی ان باتوں میں اتنی لذت آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ جب کلام میں اتنی لذت ہے، ان پیاری پیاری باتوں میں اتنی لذت ہے، محبوب حقیقی کی آواز میں اتنی لذت ہے تو اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ چنانچہ سوال کر بیٹھے، قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔
لیکن چونکہ دعا پیغمبر کی تھی اور پیغمبر بھی لاڈلے تھے تو رب کائنات نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، ہم اپنے حسن کی تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسن صفات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر اس کے رب نے، اس حسن مطلق نے اپنے حسن صفات کی تجلی کو پہاڑ پر ڈالا، اس کے رب نے اپنے نور کو پہاڑ پر چمکایا، ظاہر کیا۔ جب اس محبوب حقیقی کا حسن صفات، اس کا نور پہاڑ پر چمکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی لذت عطا کی اور ان سے پیار بری باتیں کی، جس کے لیے پھر انہوں نے دیدار کا سوال کر دیا، مکالمہ سے مکاشفہ تک یہ سارا سفر جو طے ہوا، تو دوستو یہ ایک عالم تنہائی میں طے ہوا۔ رب کائنات نے گویا بتا دیا کہ اگر اے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اگر تم رب کی بارگاہ سے خصوصی انعامات چاہتے ہو، روحانی لذتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دل کی نرمی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، قربت الہیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو، انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو اور وصال اللہ کی لذتیں پانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت تنہا رہا کرو، خصوصاً رات کو، اور رات کو تنہا رہ کر اس کو یاد کیا کرو۔ پھر اس یاد کے لیے امت مسلمہ میں اعتکاف کو رکھا گیا، اور پھر اعتکاف میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو رکھا گیا تاکہ معتکف لیلۃ القدر کی برکتوں کو پا سکیں۔ دوستان محترم، یہ اعتکاف بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو معتکف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں بھی بیٹھا تو جو ہی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، نویت سنت الاعتکاف، اسے اعتکاف کی فضیلتوں میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک طبرانی المعجم الکبیر میں ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السنن الکبریٰ میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الترغیب والترہیب میں، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمع الزوائد میں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منی تاکفا عشرن فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، فرمایا کہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ جو آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے رمضان میں، فرمایا رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ جو معتکف خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، انہیں 2 حج
اور 2 عمرہ کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ غور کر لیں، عمرہ کرنا اور حج کرنا کتنا مہنگا ہو چکا ہے، عام بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی خلوص سے نیت کے ساتھ مسجد میں 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ جائے رمضان کے آخری اشرا میں، اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، دوسری حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو 10 دن کا اجر تھا، 10 دن جو بیٹھے اس کا اجر ہے۔ اعتکاف کی تو بڑی فضیلت ہے، چنانچہ طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، اور مجمع الزوائد میں ہے، اور الترغیب والترہیب میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعق۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، کتنے دن؟ 10 دن تو بڑی بات ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے 1 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، اور اس میں رمضان کا بھی ذکر نہیں کیا، مطلقاً فرمایا کہ پوری زندگی میں رمضان میں کر لے تو کیا ہی بات ہے، جو فقط 1 دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ سے 3 خندقوں کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا دوسری خندق کا درمیانی فاصلہ یہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے، یعنی اسے جہنم سے نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ دوستان محترم، اب غور کر لیں، لیکن حدیث پاک پر غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا کہ جو کوئی 1 دن کا اعتکاف کر لے ابتغاء وجہ اللہ۔ اب وجہ اللہ کسے کہتے ہیں دوستو؟ وجہ اللہ کے 3 معانی ہیں۔ پہلا معنی ہے وجہ اللہ، اللہ کے لیے، اس کی اور کوئی غرض ہی نہیں ہے، فقط اللہ کے لیے۔ دوسرا اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا معنی ہے وجہ اللہ کا اللہ کے دیدار کے لیے۔ بس اس کی نیت یہ ہو، نیت کوئی دوسری نہ ہو، شہرت اس کے پیش نظر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ناموری نہ ہو، عزت نہ ہو، فقط اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہو، لوجہ اللہ، وہ فقط اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ اعتکاف کرے۔ جب مسجد میں آئے 10 دن تک یا 1 دن تک، پورا دن یا پورے 10 دن، جب وہ مسجد میں جم کر ساری کائنات کے پالنہار کے در پر بیٹھ گیا، منگتا بن کر، سائل بن کر، بیکاری بن کر 10 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جب وہ مسجد میں آ گیا، مالک کے دروازے پر، مالک کی دہلیز پر اس کا بیکاری بن کر، تو دوستو وہ 10 دن تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، راتوں کو تنہائیوں میں روتا رہا، آنکھوں سے آنسو گراتا رہا، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کوشش کرتا رہا، گر گراتا رہا، مناجات کرتا رہا، کبھی سجدے کرتا، کبھی رکوع کرتا، یہ جو سارے عمل کرتا رہا 10 دنوں تک، تو اس کے پیش نظر نہ شہرت تھی، نہ ناموری تھی،
نہ دکھاوا تھا، نہ دنیا کا کوئی مقصد تھا، اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ جب قیامت کا 50,000 سال کا دن آئے اس وقت وہ محبوب حقیقی، وہ حسن مطلق جس رب کائنات نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، جب میدان محشر آئے وہ حسن مطلق سارے پردے ہٹا کر مجھے اپنا دیدار عطا کر دے، بس وہ خدا کے دیدار کے لیے، خدا کے جلوے کے لیے، اس کے حسن کو تکنے کے لیے، اس کے جمال کی آرزو رکھتے ہوئے، اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو پانے کے لیے 10 دن تک اعتکاف بیٹھا رہا۔ جو اس طرح لوجہ اللہ معتکف ہوگا، صلہ یہ ملے گا کہ جہنم کی وہ آواز بھی نہ سنے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صلہ تب ملے گا جب نیت لوجہ اللہ ہوگی، اور لیلۃ القدر کو اگر پا لیا تو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خلوص نیت کے ساتھ، جس نے اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں رمضان کی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات میں خلوص نیت سے قیام کر لیا، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔